بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو واپسی پر دوسرے رستے سے تشریف لاتے۔ ترمذی 541۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن پیدل عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ یہ حدیث دارمی 1653 سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عید اور جمعہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا، تم میں سے جو جمعے کے لیے آنا چاہے آ جائے، جو پیچھے رہنا چاہے وہ پیچھے رہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سوڈانی عید کے روز نیزوں اور ڈھالوں سے کھیل رہے تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کیا آپ دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بنو ارفد کھیلو کھیلو۔ جب میں نے جی بھر کے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کافی ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلی جاؤ۔ بنی ارفد حبشہ کے لوگوں کا لقب ہے۔ مسلم 2064۔ ابن حبان نے 5859 نمبر حدیث میں یہی روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، عید کے روز ہمارے ہاں حضرت عثمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لونڈی آئی۔ اس نے اپنے بال بکھیر رکھے تھے، اس کے پاس دف تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اسے جھڑکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ام سلمہ اسے چھوڑ دو، ہر قسم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہم انا نسألک عیشة تقیہ ومیتة سویہ ومرادا غیر مخز ولا فاضح۔ اللہم لا تہلکنا فجاءہ ولا تأخذنا بغتہ
ولا تعجلنا عن حقا ولا وصية. اللهم إنا نسألك العفو والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من شك والشقاق والرياء والسماعة في دينك. يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.